پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے۔ اس سیگمنٹ میں ہماری بات ہوتی ہے آپ کی صحت کے حوالے سے معاملات اور مسائل پر، اور معزز مہمان اسٹوڈیوز میں تشریف لا چکے ہیں۔ بہت سارے آپ کے پیغامات اور سوالات ان کے لیے ہمارے پاس پہلے سے موجود ہیں، جو بذریعہ سوشل میڈیا اور فون کالز کے ذریعے ہم تک پہنچتے ہیں۔ کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ جو صحت کے حوالے سے سیگمنٹ ہو اس میں آپ کی کالز کو براہ راست شامل کیا جائے۔ اسکرین کے اوپر نمبر آپ سے کچھ دیر بعد آپ کے سامنے چلا دیا جائے گا، جس کے اوپر آپ کال کر کے پروگرام میں شامل ہو سکیں گے۔ اور جناب معزز مہمان کو سب سے پہلے خوش آمدید کہوں گا، اور اس کے بعد پھر آج کے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ ہمارے جو معزز مہمان ہیں خنزادہ دین محمد ایک روحانی اسکالر بھی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ بہترین ہربلسٹ بھی ہیں، اور جڑی بوٹیوں کے اوپر ایک بڑے طویل عرصے آپ کی تحقیق جاری ہے۔ ان سے ہم آپ کے صحت کے حوالے سے معاملات پر گفتگو کریں گے۔ بہت شکریہ حاجی صاحب پروگرام میں ہمیں وقت دینے کے لیے۔ حاجی صاحب پروگرام کی ابتدا میں چاہوں گا، ہمیشہ یہ بات دہراتا ہوں کہ ابتدا میں ذرا طریقہ علاج کے حوالے سے لوگوں کو پتہ چلے، پھر اس کے بعد سوالات کی طرف آتے ہیں۔ جی بسم اللہ۔ بسم اللہ الحمدللہ، اللہ اکبر، مشکل نہیں، کائنات مشکل نہیں۔ میرا طریقہ علاج بہت آسان ہے۔ سب سے پہلے قرآن پاک کے ذریعے علاج کرتا ہوں، روحانی علاج، اور پھر ساتھ جڑی بوٹیوں کے ذریعے کرتا ہوں۔ وہ جو 40-41 سال ہو گیا مجھے ریسرچ کرتے ہوئے، اور ان بیماریوں کو جو میڈیکل میں ناقابل علاج ہیں یا قابل علاج ہیں، دونوں کا ہوتا ہے، اور ہر طرح کی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں شفا لانے کی۔ بے شک اس کے اختیار میں کل کہ وہ بندے کو شفا دے۔ اچھا، اب یہ مختلف بیماریوں پہ بات ہوئی، خاص طور پہ جو نی ریپلیسمنٹ کا جو چکر تھا، جو جوڑوں میں درد اور یہ اس کو تبدیل کرنے کے لیے جو لوگوں کی کالز ہیں، بے پناہ کالز اس کے اوپر موصول ہوئیں، اور پھر آج کل جو ہے وہ گردے کے حوالے سے بہت سارے سوالات گزشتہ دنوں میں موصول ہوئے۔ مختلف بیماریاں جو ہے اس کے سکڑنے کے معاملات ہیں، یا اس میں جو ہے پتھری کا جو معاملہ ہے، اس پہ سب سے زیادہ سوالات موصول ہو رہے ہیں۔ میں چاہوں گا ذرا اس معاملے پہ پہلے ابتدا میں تھوڑی سی گفتگو کی دیکھیے جائے۔ یاسر، سب سے پہلے کام آپ کے سوال بہت اچھے ہوتے ہیں، اللہ خوش رکھے، سلامت ہو، لیکن جو کچھ جواب میں دے رہا ہوں اگر وہ بھی سمجھ میں آ جائے تو اچھی بات۔ بالکل ٹھیک ہے، میرے جواب اگر سمجھ میں آ جائیں سننے والوں کو بالکل ٹھیک ہے، تو بڑا اچھا ہوگا۔ یاسر، ہمیشہ تمام سننے والے بھی یہ سمجھ لیں، آپ بھی، میں بھی سمجھوں کہ آپ سب سے پہلے اللہ کے پاس جاؤ۔ بالکل ٹھیک ہے، میری بات نہیں مانو، آپ کی بھی نہ مانے، بالکل ٹھیک ہے، وہ شخص اپنی بھی نہ مانے، صرف اللہ کی مانے۔ بالکل ٹھیک ٹھیک ہے، ہے، بتا دیں کہ پہلے جو بھی آپ کا معاملہ ہے، آپ 2 نفل پڑھ کے سونے سے پہلے دعا مانگو، اللہ میری یہ بیماری، تو مجھے یہ ہدایت ہے، میرا علاج کہاں بہتر ہے، بالکل ٹھیک ہے، کیا مجھے شفا کہاں سے مل سکتی ہے، میں وہاں پہنچ جاؤں۔ یہ دعا مانگ کے پھر بات چیت نہ کرو، سو جاؤ، 7 دن پورے کر لو۔ ٹھیک، 7 دن میں آپ کے پاس جتنے بھی خواب آتے ہیں لکھ لو، 8ویں دن مجھ سے آگے تعبیر لے لو۔ بالکل ٹھیک ہے، آپ کو اللہ نے وہاں بھیجنا ہے جہاں تمہاری شفا لکھی، اللہ نے آپ کو وہاں بھیجنا ہے جہاں تمہاری بقا سلامتی لکھی ہے، اللہ نے آپ کو وہاں بھیجنا ہے، یہ ہر معاملے کی، شادی بیاہ کے لیے بھی ہے، روزی رزق کے لیے بھی ہے، باقی دنیاوی سارے معاملات کے لیے بھی ہے۔ ایک ہی راستہ ہے، وہ اللہ کے پاس جانے کا۔ بالکل ٹھیک ہے، جہاں آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھیج دے تو وہاں چلے جاؤ۔ آپ نے بولا گھٹنے نہیں ریپلیسمنٹ، یعنی کہ اس کو گھٹنے کا جو کور ہے اوپر کا، اس کو سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ کوشش کریں جو قدرتی چیزیں آپ اس کو لے کے چلیں، اس کا علاج کروا لیں، یہ بہتر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ورنہ جو کچھ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے، بہت تکلیف پہنچی بھی۔ کچھ عرصہ پہلے، کچھ 6-8 مہینے سال پہلے، ایک بڑا پرانا جاننے والا ایک ہاسپٹل میں گیا تو اس کے بولا دونوں گھٹنے کے بدل دیتے ہیں۔ وہ ضد تھی کہ ایک بولا دونوں، شاید 40 یا 45 لاکھ میں پیمنٹ ہوئی، واپسی میں اس کی ڈیتھ باڈی بھی گھر پہ آ گئی۔ ٹھیک ہے، میں نہیں کہتا ہوں کہ ڈاکٹر نے سب برا کیا، نصیب میں جو ہے، لیکن پھر بھی یہاں سب سے بڑا معاملہ پیسے کا، بالکل ٹھیک ہے، پیسہ کمانے کا۔ اگر ہم اللہ کے پاس جائیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دینا تمہارے لیے بہتر ہے، یہ بہتر، یہ بہتر ہے، یہ بہتر نہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، میں چھوٹی سی 1 منٹ آپ سے لوں گا، میں ایک ایسا واقعہ سنا دوں کہ یہ آسان نہیں، تکلیف دہ معاملہ ہے۔ ایک صاحب ہیں، بہت پرانی بات ہے، کم و پیش خاصے سن 2000 سے پہلے آس پاس کی بات ہو۔ ایک صاحب کے بچے کو بلڈ کینسر ہو گیا۔ وہ صاحب اتنے نیک تھے کہ بھنگی پیسے بھی کھا جاتے تھے۔ استغفر اللہ۔ وہ غریب نہیں تھے، انڈسٹری کے مالک تھے۔ ایک وہ نہیں، باقی بھائیوں کا بھی یہ تھا کہ جس مزدوروں کے پیسے، کپڑے والے کے پیسے، چمڑے والے کے پیسے، ایکس وائی زیڈ
کھا جاتے ہیں, کسی کے ملے کسی نہ ملے. بچے کو بلڈ کینسر ہو گیا, اس کو جا کے امریکہ میں علاج کروایا, کئی کروڑ روپے خرچ ہونے, ڈاکٹر نے بولا کہ بلڈ کینسر لکھ دیا نہیں, لیکن اس کو بخار نہیں آنا چاہیے. آپ بتاؤ کسی بس میں ہے کہ اسے بخار نہ آئے, ممکن نہیں. آ کے پہنچے تو دعوت تھی لوگوں کو کہ بچہ علاج کر کے آیا اور اسی میں بخار آیا, 2 منٹ کے اندر فارغ ہو گیا. بالکل ٹھیک ہے, تو یہ جو زندگی معاملات ہیں میرے آپ کے اختیار میں نہیں ہے, کسی اور کے اختیار میں بھی نہیں ہے, بالکل ٹھیک ہے, صرف اللہ کے اختیار بے میں. شک. تو اللہ کے پاس میں اس لیے بھیجتا ہوں کہ انسان کی بقا سلامتی ہوتی ہے. میں جاتا ہوں, میرا راستہ وہی ہے, میرا ٹھکانا بھی اللہ کے پاس ہے, میں وہیں سے سارا کچھ لے رہا ہوتا ہوں. بالکل ٹھیک. میں آپ کی دعا مانگتا ہوں, میں اللہ کے پاس جاتا ہوں, اپنی دعا مانگتا ہوں, اپنی اولاد کی دعا مانگتا ہوں, کل کائنات کی دعا مانگتا ہوں, تو میں اللہ کے پاس جاتا ہوں. میں آپ کی رزق مانگتا ہوں اپنے لیے یا کسی بقا سلامتی مانگتا ہوں, تو میں اللہ کے پاس جاتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. وہ جانا بھی وہیں چاہیے, جی بے دائیں شک, بائیں جانا غلط ہو جاتا ہے. غلط ہو جاتا ہے. تو یہ سب سے پہلے آپ اللہ کے پاس جائیں, چاہے کوئی بھی بیماری ہے یا کوئی بھی مسئلہ ہے, آپ اللہ کے پاس جائیں, اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحیح راستہ دکھانا. بے شک. اگر ہم وہاں نہیں جاتے پھر کیا کہتے ہیں کہ آپ نے یاسر نے یہ بولا تھا میں نے یہ کام کیا, حاجی صاحب نے بولا تھا ہم نے یہ کام کیا, بالکل ایسا ہی. تایا چاچا ماما دادا نے بولا ہم نے یہ کام کیا, اب دیکھو ہمارا یہ حال ہے. تو اس برے حال سے بچنے کا صحیح راستہ اللہ کے پاس جانے کا. بے شک ایسا ہی. اللہ کے پاس جاؤ, میں طریقہ بتا دیا. کسی کو بہت جلدی ہے یاسر, تو نے کوئی کام کرنا ہے, بہت ایمرجنسی, تیرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے, 10-12 گھنٹے, ہاں نہ میں تو نے جواب دینا ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ 2 نفل پڑھ کے کسی بھی نماز کے بعد, ظہر عصر سے پہلے پڑھ سکتے ہیں, بعد میں تو مشکل ہوتا ہے, ناممکن کہتے ہیں لیکن لوگ پڑھتے بھی ہیں. دعا مانگو, یا اللہ یہ میرا مسئلہ یا یہ بیماری مجھے, یہ کام میرے لیے بہتر ہے یا نہیں, ایک دو ہی سوال, ہاں یا نہ. وہیں آپ نفل پڑھ کے دعا مانگ کے جانماز سے بیٹھ جاتے ہیں, اتحیاتی کے نیچے بیٹھتے ہیں, تسبیح اٹھاتے ہیں, بالکل ٹھیک ہے. 11 مرتبہ درود شریف پڑھتے ہیں, پھر شکر کرتے ہیں, یا وہابو بسم اللہ پڑھ کے یا وہابو پڑھتے پڑھتے گھنٹہ لگے, 2 گھنٹے لگے, آدھے گھنٹہ لگے یا 4 گھنٹے لگے, پڑھتے پڑھتے یا تو آپ دائیں کو مڑ جاؤ گے یا آپ بائیں کو مڑ جاؤ گے. دائیں کو مڑ گئے تو آپ کے لیے اللہ نے پیغام دے دی کہ آپ کے حق میں بہتر ہے, بائیں کو مڑ گئے تو اس کو چھوڑ دو. بالکل ٹھیک ہے. یہ طریقہ بہترین راستہ ہے. بالکل ٹھیک. اب بات آتی گردے کی. گردے میں اگر پتھریاں چھوٹی ہیں جو نالی کے ذریعے نکل سکتی ہیں, جی ان کے لیے تو آسان نسخہ بتا دیتا ہوں. 1 گلاس دودھ میں 2 گلاس پانی ملا کے اسے پکا کے ٹھنڈا کر لو, روم ٹیمپریچر ٹھنڈا کر لو, 3 گلاس ایک ساتھ پی کے نا, پھر چلتے پھرتے رہو, پھر بیٹھو نہیں. یہ ڈیلی کی روٹین ہوگی, 1 گھنٹہ بیٹھنا نہیں ہے. آپ کے وہ پتھریاں ریت پیشاب کے ذریعے نکلنا شروع ہو جائیں گی, آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. فائدہ یہ ہے کہ 90% جو پتھریاں نکلتی ہیں نا, تکلیف دیتی ہیں, اور ساتھ خراشیں ڈالتی ہیں, خراشیں ڈالتی ہوئی جاتی. اس سے بچ جاؤ گے. 90% نہیں ہوتا, 10% چانس ہوتا ہے. پتھری میں تمہیں ایک چیز سمجھانا چاہ رہا ہوں یاسر, اگر جو لوگ سونف کھانے کے شوقین ہوتے ہیں نا, یہ جو چھالیا, جی 2 چیزیں یاد رکھنا, ایک سونف, ایک چھالیا. سونف کی پتھری بن گئی نا تو سمجھ لو کہ اگر وہ بہت بھی چھوٹی ہے نا, وہ اس طرح اذیت دیتی ہے نا, اللہ مان اللہ فی, کیوں؟ سونف گلتا نہیں ہے, چھالیا گلتی نہیں, کھوپرا گلتا نہیں, تینوں کو یاد رکھ. بالکل. تو جب وہ بن جائے نا تو سمجھ لو کہ اگر وہ سمجھ لو بہت چھوٹی ہے نا, لیکن وہ جب چلے گی نا تو چیخیں ساری دنیا سنے گی. ویسے پتھری بن جاتی جو عام کھانا کھاتے ہیں اس میں ریت جاتی ہے, ریت جمع ہو کے وہ بن جاتی ہے, وہ اتنی تکلیف نہیں دیتی ہے. لیکن سونف اور چھالی کی جو پتھری ہے نا, اللہ مان اللہ فی, سمجھ لو کہ آپ کی نالیوں کو وہ کیا نام ہے, کانٹے یا چھری اس سے ایسے کھرچتے ہوئے جاتے ہیں. اللہ وہ کیا اذیت ہوگی اس شخص کی بالکل جس ایسا ہی. کو یہ پتھری والا معاملہ ہوگا. یہ دودھ والی میں نے بات بتائی, اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ پتھری آرام سے سلپ ہوتی نکل جائے گی. بالکل ایک ٹھیک کام ہے. یہ ختم ہو گیا. اب ایک کام یہ کہ جب گردے سکڑ گئے, گردے میں پتھری ہے, گردے میں تکلیف ہے, گردے میں تھیلیاں ہیں پانی کی, ان کے لیے بہترین راستہ ایک ہی ہے کہ آپ پانی اتنا گرم کرو روزانہ جتنا تم برداشت کر سکتے. ٹھیک ہے. نیم گرم سے نقصان ہوگا, فائدہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. گرم اتنا ہو جلو نہیں, 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ گرم پانی میں بیٹھو, باہر نکلو گھر میں, تقریباً ہر گھر میں زیتون تیل ہوتا ہے, اگر زیتون کو نہ دو سرسوں کا تیل لے لو, وہ سرسوں سے بہتر تارا میرا تیل ہے. پورے اس ایسے کہ دونوں گردوں کی مالش کر لو,
अच्छी खासी मालिश करो 15-20 मिनट तक, अपना जितना हिस्सा पानी में है सबकी मालिश कर लो। मालिश करने के बाद आपकी कंडीशन जो है ना मुसलसल बेहतर होती है। कॉलर को शामिल करते हैं, पहले कॉलर है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मेरा नाम वजाहत है। जी वजाहत। मुझे तकरीबन 20-25 साल से ये सोरियासिस की बीमारी है जी। और वो हड्डियों में भी आ गई है। अच्छा। और ये है कि वो मैदे की भी तकलीफ है और मुझे अस्थमा की भी शिकायत है। अल्लाह काफी खैर तबीयत करे। मेरी खराब रहती है। बिल्कुल ठीक है। कहाँ से बोल रहे हैं? मैं कराची से बात कर रहा हूँ। अच्छा, मैं को जवाब देता हूँ। बहुत शुक्रिया टीवी पे सबसे जवाब पहली सुनने। बात है जी सोरासिस काबिल इलाज मर्ज, मेडिकल में नाकाबिल इलाज है। बिल्कुल ठीक है। अगर ये शख्स अपने साथ ईमानदार हुआ तो इससे पहले हजार खाद दुनिया ठीक हुई। मुंह के मज़े छोड़ने पड़ेंगे ज़िंदगी मज़े लेने के लिए, पहली शर्त है। पहली शर्त। इनके लिए आसान काम यह है कि मैं कराची बैठता हूँ, मैं अपना एड्रेस बताता हूँ। मैं कराची में बैठता हूँ, हैदराबाद 4 मीनार, चुरंगी 7 सरानी वाली गली में आ जाओ। 50 कदम और आगे चले जाओ, दाएं हाथ को बिल्डिंग है क्रिस्टल व्यू, वहाँ मेरा बोर्ड लगा हुआ है अलखाज अखुनज़ादा दीन मोहम्मद का। वहीं ऊपर आ जाओ। सुबह 11 से लेके रात 8 रोज़ाना, इतवार सुबह 10 से 2 का टाइम है। लेकिन रमज़ान मुबारक में रोज़ाना का एक ही टाइम है, चाहे इतवार है या आम दिन है, 2 से 4। बिल्कुल ठीक है। आम रोज़ का टाइम हमारा 2 से 4 का टाइम होगा। इस टाइम में जितने लोग भी होंगे, चाहे मुझे 5 बजते हैं 6 बजते हैं, उनको फार करके जाता हूँ। तो आ जाएँ तो इंशाल्लाह सुबह इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन याद रखो कि सोरासिस का मर्ज काबिल इलाज है, बिल्कुल। इसमें टाइम में तो 2 दिन का काम नहीं है। जी लेकिन इस तरह मौके मज़े भी नहीं। किसी भी बीमारी के इलाज के लिए या सिर्फ पहली शर्त है कि पहली मौके शर्त मज़े नहीं है। परहेज़ परहेज़ करना। करोगे ज़िंदगी खुश रहोगे, परहेज़ करोगे ऐश करोगे, परहेज़ नहीं करोगे तो रोते रहोगे। ये फैसला मैं आप नहीं कर सकते, ये मरीज़ खुद करेगा। बिल्कुल जैसे मैं ठीक। छोटी सी मिसाल दूँ माजरे के साथ, आज से कोई 20 साल पहले कैंसर के मरीज़ को मेरे पास इलाज के लिए ला रहे थे। उसके दोनों पाँव गल के ख़त्म हो गए थे, नाउज़ुबिल्लाह। पहले तो उसमें कीड़े थे, तो उसको तो ये आलम था कि वो बस जहाँ वो अगर वो आ जाता तो पूरे हाल खाली हो जाते, लोग भाग जाते थे, इतनी बदबू होती थी। उफ, मरे हुए चूहे से भी कहीं ज़्यादा बदबू उसकी। वो बहुत ठीक हो गया, चलने फिरने लगा, भागने दौड़ने लगा। लेकिन उन साहब को मुर्गी के पोटे खाने का इश्क था। ओए होए। मैंने उसको बोला था अभी भी तुम 3 माह तक चिकन नहीं खा सकते, तुम्हें खाना हो ना कभी कभार बकरे गोश्त, पतला पानी लौकी के साथ सो वो खाना। लेकिन उसमें पकाने का तरीका ये उसको बताया था कि उसमें आधा कम से कम भी एक आपके खाने में 1 से 2 या 1 से 1.5 पाउंड दही होना ज़रूरी है। और ठीक होने के बाद अरे कौन पूछता है यार, अब तो ठीक हूँ मैं। उसने दबा के एक वक्त में पता है वो इंसान था क्या चीज़ थी। 1 से 2 किलो पोटे वो एक टाइम में खा जाता था, रोटी नहीं खाता था, खाली पोटे खाता था। उसके बाद वो तकलीफ फिर आ गई, फिर बढ़ गई। तो अल्लाह ताला खुदा नसीब करे। सोराइसिस है, एक्जिमा है, चंबल है, ये बीमारी काबिल इलाज है, मेडिकल भी नाकाबिल इलाज है। लेकिन जो इलाज करवाते हैं अल्लाह सबको शफा दे रहा है। रोज़ाना रिसर्च करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। रोज़ाना नई दवा तैयार होती है, नई दवा तैयार होती है। अभी हमने नई क्रीम तैयार की है C1 के नाम से, जी। और सोराइसिस के लिए इतनी बेहतरीन साबित हो रही। जो बाकी क्रीम अगर 10 दिन में फ़र्क पड़ता है, इससे 5 दिन में फ़र्क पड़ जाता है। तो ये अल्लाह की बड़ी करमवाजी, बहुत बड़ी करमवाजी है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, दुनिया ठीक हो रही है और आप खुश हो रहे होते हैं। बिल्कुल तो ठीक है। मुँह के मज़े नहीं है। लेकिन एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ तमाम सोराइसिस वालों को, जी। एक्जिमा, सोराइसिस, चंबल जो भी है, वो बड़ी हाड़ का पाउडर रात को सोने से पहले आधी चमची मुँह में डाल के पानी पी लिया करें। बिल्कुल ठीक है। और दिन में 2 से 3 मरतबा कड़ी पत्ता लेके चबा के खा ले और पानी पी ले। बिल्कुल ठीक है। ये काम तो वो रोज़ाना करे। अगर किसी की सोराइसिस बेताशा फैली हुई है, ये समझ लो कि वो कपड़ा पहनने के काबिल भी नहीं है, उसके लिए एक छोटा सा नुस्खा बता देता हूँ। जी। एक जो काम बताया तो करें ही करें। लेकिन आप दही ले लें, दही लेके तो अपने वॉशरूम में बैठ जाए, अपने पूरे जिस्म में लगवा के आधा घंटा 1 घंटा वॉशरूम में बैठ जाए। उसके बाद सफ़ेद साबुन से धो लें अपने। बिल्कुल ठीक है। जब बाहर निकलें तो उस पर जैतून तेल लगा लें। इससे आपको फौरी तौर पे बेहतरी मिलेगी। ठीक है। एक और कॉलर हैं, उनको शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। मुझे ये पूछना था कि ये जो पॉलिंग एलर्जी है ये तकरीबन मुझे 2020 में हुई थी। मैंने इसकी वैक्सीन वगैरह लगवाई रावलपिंडी से, लेकिन मुझे कुछ आराम नहीं आया। मैं ये समझ पाया हूँ साइमा आपकी बात से कि आपको शायद पोलर एलर्जी की आपने बात एलर्जी। जी जी अच्छा, तो आप ये बता रही हैं। जी जी।
یہ مجھے 2020 میں شروع ہوئی تھی، پھر میں نے اس کی پولنگ الرجی سے جا کے ویکسین وغیرہ لگوائی تھی، لیکن یہ میری فروری کے بیچ میں شروع ہو جاتی ہے اور اپریل تک رہتی ہے. یہ آپ نے صحیح کہا، بہت سارے اس کے پیشنٹ ہیں. دیکھیں اس چلیں کا ابھی آپ کو بہترین جواب حل دیتے یہ ہیں. ہے کہ یہ مجھے 2 بجے کے بعد فون کر لے، کیونکہ پنڈی میں اسلام آباد میں یہ بیماری بے تحاشا ہے. خاص طور پہ جب یہ سیزن شروع ہوتا ہے، اس سیزن میں بہت زیادہ ہوتی ہے. بالکل ایسا ہی یہ ہے. نہیں کہ جنوری فروری سے لے کے جا کے جون جولائی تک جاتی رہتی ہے. بالکل. تو آپ 2 بجے بعد مجھے فون کر لیں، میں اس کی پوری ڈیٹیل آپ کو دے دوں گا، تو اس پہ آپ عمل کریں. انشاءاللہ صبح انشاءاللہ آپ اپنی زندگی میں آ جائیں گے. لیکن اس کے لیے ایک چیز ضرور بتا دوں کہ جن لوگوں پنڈی اسلام آباد والوں کی تکلیف ہے، وہ ایک کام ضرور کریں. رات کو سونے سے پہلے چائے کا یا کھانے چمچہ شہد گرم کر لیں، اس میں 2 چٹکی دار چینی ڈالیں اور 1 چٹکی کالی مرچ ڈال دیں. اگر بلڈ پریشر نہیں ہے تو اس میں 1 چٹکی نمک بھی ڈال دیں. ٹھیک ہے. یہ اس کو مکس کر کے چاٹ کے سو جائیں، اس پر کھانا پینا نہیں کرنا. ٹھیک ہے. یہ آپ کے لیے بہترین چیز ہوگی. دوسرا کام ہے کہ آپ لوکی کا سوپ لازمی پیو. جوس نہیں بولا میں نے، جی سوپ. آپ لوکی کا سوپ بنائیں، اس کا چھلکا اتاریں، اس کے بیج وغیرہ اس کے اندر ڈال دیں، اسے نہ پھینکیں. لوکی کے بیج نہ پھینکیں، بڑی قیمتی چیز ہے. جی. اس کو سوپ میں ڈالیں، بنا کے آپ پی لیں. اس کو آپ کو فوری فائدہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو ان یہ جو نسخے میں آپ کو دے رہا ہوں، اپنے اللہ کی رضا، اللہ کے پیار میں دے رہا ہوں کہ دنیا کی بقا سلامتی ہو جائے. اور آپ سب سے مجھے ایک ہی درخواست ہے کہ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں کہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری ذات سے ساری دنیا کی بقا سلامتی کرتے، شفا دے دے. ٹھیک ہے. اللہ وہ دعائیں کلام مجھے عطا فرمائے جس سے دنیا کی شفا مل جائے. اور اللہ اس کار کرتے کہ دنیا کی دعا میں فری کر سکوں. بہت ہمیشہ کی خواہش ہے اللہ تعالیٰ مجھے بے حساب دے. کسی امیر غریب کا سوال نہیں، آتا رہیں دعائیں لے کے جاتا رہے. رب مجھے اپنے خزانے سے بے حساب دے. دنیا جہاں کے صبح سے شام تک دنیا جہاں کو دعائی جائے لیکن فری میں جائے. میں اللہ اس قابل کر دے مجھے. بالکل ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو یہ جی کرنے کے کام ہے اور اس میں احتیاط رکھنی ضروری ہے، اور اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے. خاص طور پہ جو چکنی چیزیں ہیں، تلی ہوئی چیزیں، اس سے پرہیز کریں. یہ سب کے لیے ہی یکساں جو ہے وہ شرط ہے، اور اس کے اوپر عمل کریں گے تو یقیناً اس میں ایک چیز کا جی اضافہ کروں، فرمائیے. شاید ہمارے سننے والوں کی بات نہیں ہوگی کہ جن کے منہ میں چھالے ہوتے ہیں، جی جی، جن کو یہ الرجی ہوتی ہے، جو بھی اس کا پول آئی تھی، جی پولن الرجی کا، تو ان کے لیے ایک حال اور آسان ہے. اگر آپ کو دستیاب ہو، آپ کے آس پاس کہیں بھی اگر بکری ہیں، تو آپ بکری کی جو دودھ ہے وہ دھاریں اپنے منہ میں ماریں اور پی لیں. اس سے آپ کو فوری شفا ملنا شروع ہو جاتی ہے. کالر ٹھیک ہے، ایک اور کالر ہے، ان کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. لائن ڈراپ ہو گئی. جی حاجی صاحب. دوسرا یہ کہ ان کے لیے ایک آسان چیز اور بتا دیتا ہوں کہ آپ میرا یوٹیوب چینل پہ چلے جائیں. جی ضرور، اس کا بھی تذکرہ. ADM نیچرلز ہرب، ADM نیچرلز ہرب پہ چلے جائیں. اسے سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور اس میں آپ کو اپنی زندگی کے ہر موضوع پہ بات مل جاتی ہے. 5-7 منٹ کی ویڈیو ہوتی ہے، آپ کو ہر چیز پہ آپ کو ملتی ہے. اس کو دیکھ کے اس سے فائدہ اٹھا لیں. جو ہم پروگرام کے اینڈ میں یہاں کاٹ کا سلسلہ جوڑا ہوا ہے، دنیا جہاں کو شفا ملتی ہے، وہ ہمارے ہر پروگرام میں موجود ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. دن رات 24 گھنٹے میں آپ کے ساتھ ہوتا ہوں. جب بھی نکالیں گے آپ اسے عمل کریں گے تو آپ کو فوراً شفا ملنا شروع ہو جاتی ہے. اللہ کا یہ بے حساب کرم ہے کہ دنیا کو شفا مل رہی ہوتی ہے. آپ 24 گھنٹے چاہیں تو جتنی دفعہ چاہیں استعمال کر لیں، اور ہر مذہب کا انسان کر سکتا ہے، اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. بالکل. اور یہ بہت سارے ایسے مسائل بھی ہیں، معاملات ہیں جس کے اوپر گفتگو آج نہیں ہو پائی، وہ اس چینل کے اوپر پہلے سے موجود ہیں. اور اس طرح اور بھی بہت سارے پروگرامز اس کے اوپر ہیں جس میں کم و بیش تمام ہی بیماریوں کے حوالے سے بات ہوئی ہے، اور خاص طور پہ ایسی بیماریوں کے حوالے سے جس کو سمجھا یہ جاتا ہے، خیال یہ ہے کہ وہ قابل علاج نہیں ہے، لا علاج ہیں. تو ایسی بیماریوں کا بھی علاج ممکن ہے، اور اس میں بہت سارے ایسے مریضوں کے بھی آپ کو انٹرویوز ملیں گے. یقیناً ان کا بھی تجربہ اس میں ہوگا کہ جن کو اس سے افاقہ ہوا یا فائدہ ہوا، اور اس میں خاص طور پہ ہیپیٹائٹس اور اس طرح کے جو معاملات ہیں، یا جو مریض رہے ان کو کیسے شفا ملی، وہ کن مراحل سے گزر کر شفا ملی ہے، وہ بھی آپ کے سامنے. تو اس سے ضرور فائدہ اٹھائیے. ابھی ہیپیٹائٹس کا جو آپ نے تذکرہ کیا ہے، اس کے حوالے سے بہت سارے سوالات آتے ہیں، اور بہت سارے اس کے پیغامات پورے ملک سے ہی موصول ہو رہے ہیں. میں چاہوں گا ذرا اس کے حوالے سے بھی جو یہ خیال ہے کہ قابل علاج نہیں ہے. ہیپیٹائٹس سی وہ ہے کہ جس کی ایک حد ایسی ہوتی ہے آ کے وہ کینسر میں تبدیل ہو جاتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے.
جس طریقے سے سورائسس کے مریض کو ڈائریکٹ دوائی کینسر کی دی جاتی ہے جو ڈاکٹر نے بتایا جی کہ جو سورائسس کے مریض ہے اس کو ڈائریکٹ کینسر کی دوا دی جاتی ہے. اس طریقے سے جو دوسری یہ کیا نام ہے ہیپیٹائٹس سی کا معاملہ ہے وہ بھی جا کے اینڈ کینسر میں تبدیل ہو جاتا ہے. ایسے ہی ہمارے آپ کے ساتھ ایک پروگرام ہوا تھا, ایک شہزادہ بہت پیارا شہزادہ لاہور سے آیا تھا, ساجد لقمان صاحب, اس کی تصویریں جی آپ کے پاس موجود ہیں, میڈیکل رپورٹس موجود ہیں آپ پاس. وہ ہیپیٹائٹس سی سے کینسر میں تبدیل ہو چکا تھا. اللہ نے اس کو شفا دی, ہم نے کوشش کی اور آج اپنی زندگی میں 100% ٹھیک ہے. آج کم و پیش 3-4 سال تو ہو گیا ہوں, شاید 5 سال. یقیناً اتنا ہی عرصہ ہو گیا. اب ماشاءاللہ اس کے بعد اس کی ایک خواہش تھی, ہیپیٹائٹس سی کی بات ہو رہی جی کہ کہہ رہا جی صاحب آپ دعا کیجیے کہ مجھے بیٹے کی طلب ہے. دعا ہوتی رہی, اللہ نے بیٹا دیا. پھر بھی اچھی بات, وکیل ہے پیشے کے اعتبار سے, اس نے اپنی بیوی کا بچے کا ٹیسٹ کرایا تھا, 100% کلیئر. بالکل ٹھیک ہے. ہیپیٹائٹس کا مرض جو ہے یہ قابل علاج ہے. لیکن ایک بات یاسر میں سوچتا ہوں, جو لوگ میرے پاس آتے ہیں میری اپنی کیفیت بھی اس کو ان کو دیکھے بعض بہت تکلیف ہو جاتی ہے. ان کے درد اور کرب کو دیکھ کے نا میں ذہنی طور پہ بہت اذیت میں آتا ہوں, کتنی تکلیف سے گزر رہے ہوتے ہیں. بالکل ہر طرح کا مریض. دکھ ہوتا ہے کہ جب وہ آ کے بتاتے ہیں کہ میں نے 11 لاکھ خرچ کیے, میں نے 9 لاکھ خرچ کیے, میں نے 18 لاکھ خرچ کیے, اور آج جہاں تھے وہیں پر مرض اپنی کپے ہے. ایک کئی لوگ آتے ہیں بولتے ہیں جی رپورٹ بالکل کلیئر ہو گئی لیکن طبیعت خراب ہوگی, جا کے 6 مہینے بعد ٹیسٹ آیا تو معلوم ہے کہ ہیپیٹائٹس سی پھر موجود ہے. بالکل شفا اللہ نے دینی میں, اور آپ کوشش کر رہے ہوتے ہیں, لیکن یہ قابل علاج مرض ہے. ہم لوگ ہمیشہ یہ دیکھتے ہیں کہ جس حد تک ہو سکے مریض کو جلدی شفا مل جائے. لیکن ایک تکلیف دہ بات ہے یاسر, ہو سکتا ہے کہ میری سمجھ میں نہ تو آپ شاید میری مدد کر دو. اوکے. میرا ماننا یہ, آپ کا ماننا بھی یہ ہے کہ ہم آپ کوشش کرتے ہیں شفا رب دیتے ہیں. بے شک بے شک, ہمارا کل کبھی اختیار دعویٰ اس کا نہیں ہے, کبھی دعویٰ نہیں ہوا. کمی نہیں کر سکتا. لیکن کچھ ایسے بزرگ آتے ہیں کہ جو آ کے پہلے سے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس کا پاس علاج ہے, یہ تو کوشش کرتا ہوں شفا بالکل ٹھیک ہے. لیکن ان کا دعویٰ ہو جاتا ہے جی یہ اس کا پاس علاج ہے. چلیں اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں, ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور اس معاملے پر گفتگو کی جائے گی. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. اخوندزادہ دین محمد صاحب تشریف فرمائے, سوالوں کے جواب دے رہے تھے. حاجی صاحب, کچھ بیماریوں کا آپ نے تذکرہ کیا اور پرہیز کی شرط جو ہم ہمیشہ دہراتے ہیں. اچھا جی, اب یہ علاج کے لیے جو آتے ہیں, میں بار بار یہ سوال کرتا ہوں, جیسے میں بار بار اس چیز کے بارے میں یہ بات دہراتا ہوں کہ جب بھی آپ کال کریں تو ٹی وی کی آواز بند کریں, اور یہ سب کچھ بتانے کے باوجود بھی جو کچھ ہوتا ہے آپ اس کو دیکھتے ہیں. اب یہ پانی کی بوتل لانے کے لیے یقیناً بہت ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہوں گی, اور پھر بہت سارے حضرات یقیناً نہیں بھی لاتے ہوں گے یا جو لاتے بھی ہیں. تو میں چاہوں گا ذرا اس کے بارے میں وضاحت کر دیجیے. اکثر ہی لوگ اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں. پانی پڑھ کے دیتے ہیں 2 بوتلیں لانی تھی بھری, لیکن آج بھی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک درجن بوتلیں لے کے آتے ہیں, خالی بوتلیں لے کے آتے ہیں پلاسٹک کی تھیلی میں. بہت خوب. پلاسٹک تھیلی میں لے کے آتے ہیں, ایک درجن بوتلیں ہوتی ہیں. وہ اللہ کے بندے بوتلیں نہیں, پانی چاہیے نہیں جی, آپ بوتلیں پڑھ دیں گھر جا کے بھر لیں گے. اس میں نے کہا ایسا نہیں ہوتا, پانی پڑا جاتا ہے. بہرحال اللہ سمجھ دے, ہم تو بار بار سمجھاتے ہیں لیکن وہ سمجھنے والے سمجھنے کو تیار نہیں. بالکل ٹھیک ہے. دیکھیے سب سے بڑی بات یہ کہ ہر انسان کو, خصوصاً مسلمان کو, اللہ پہ یقین قائم رکھنا چاہیے. بے شک, میرا ماننا یہ بہت خوب. لیکن یہاں اللہ پہ یقین کم ہوتا ہے اور اپنی عقل مندی پہ یقین زیادہ ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی. جو آ کے ایسے ایسے بزرگ آتے ہیں, کل بھی ہمارے پاس ایک تشریف لائے بزرگ جس سے کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ کے کہ آپ پاس اس بیماری کا علاج ہے, مجھے یہ بیماری, میں نے کہا بھی میں کوشش کرتا ہوں, اللہ شفا دیتا ہے, میرا کہیں دعویٰ نہیں ہے. نہیں آپس ہے. میں نے کہا بھائی دنیا میں شفا ملی, ہر طرح کے مریض آتے ہیں, ہر طرح کے مریض کو میں شفا دی, میری کوشش ہے. میں دعویٰ تو کبھی زندگی میں نہ کیا ہے, نہ آپ کر سکتے ہو, کر نہیں سکتے, ہم کر ہی نہیں سکتے. بالکل ایسا ہی. لیکن جن لوگوں نے اللہ کا کام بھی خود شروع کر دیا ہوتا ہے نا, نعوذ باللہ, تو وہ ہمیشہ خسارے میں رہتے ہیں. بالکل.
ہمیشہ کے لیے وہ خسارے میں رہتے ہیں. لیکن جنہوں نے اللہ نے آپ سے پوچھ نہیں کرنا, مجھ سے پوچھ بھی نہیں کرنا, میرے محبوب رب نے خود کرنے سارے بے کام. شک وہ ہماری لاج دیتے ہی بھی اس کا کرم ہے, بے شک ایسا ہماری ہی کوئی حیثیت نہیں ہے, ہم تو صرف کوشش کرنے والے لوگ ہیں. لیکن کہنے کا جو میری بات کا مفہوم کیا ہے کہ آپ اپنا یقین اللہ پہ قائم کریں, رب نے شفا دینی ہے. نہ آپ کسی قابل ہو, نہ میں کسی قابل ہوں, نہ آپ کسی قابل ہو. بالکل ایسا ہی اگر ہم زندہ بیٹھے ہیں سانسیں تو اس کی محبت سے آ رہی بے ہیں, شک. اس کی چاہت سے. اگر رب نے چاہا تو ہم یہاں سے اٹھنا ممکن ہی نہیں ہے, ایسا ہی. اگلی سانس بھی نہیں آئے گی. بالکل ایسا ہی. لیکن جو آ کے وہ اس کے سیکٹری بن کے بات کرتے ہیں نا کہ نعوذ باللہ لگتا ہے کہ ان کے پاس دنیا ساری انہی کے پاس ہے. یہ بدعت ہے, یہ کفر ہے, یہ شرک ہے. جی. اس سے بچیں. بالکل میں ٹھیک کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اس سے بچیں جو آ کے اپنی کہتے ہیں سب سے بڑا نقصان ایک اور ہے یاسر, جی. ہر شخص اولیاء اللہ جو آتا ہے جب جس کا بالکل پاگل ہے نا 100%, سخر اللہ 100% پاگل, اس کا دماغ کام نہیں کرتا, وہ کہتا ہے بس میں مجھ سے بڑا کوئی بزرگ ہی نہیں ہے. بالکل جو ایسا آگے بیٹھے ہیں مجھے پتا مجھے جادو کیا, بھائی تجھے پتا پھر یہاں کیا لینے آئے ہو؟ بالکل ٹھیک ہے. اگر تجھے پتا بالکل جادو ہے تو یہاں کیا لینے آیا ہے؟ بولا جی میں نے 100 لوگوں سے پوچھا, انہوں نے بتایا. میں نے کہا 100 لوگوں نے بتایا آپ پہ جادو کیا, بندش کی گئی, تو 100 لوگوں نے اتارا کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں اتارا؟ بولا جی کہتے ہیں ہمارے بس میں نہیں ہے. میں نے کہا جھوٹ بولنے والوں کو یہی ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. میں آپ اپنے پروگرام میں کہتا ہوں, میں دوسرے ٹی وی چینل میں پروگرام کرتا ہوں, ایک الفاظ ہم ہر جگہ کہتے ہیں, بخار والا بخار کی حالت میں آئے. بالکل ٹھیک ہے. شدید بخار ہے اس میں آج میرے پاس آ جاؤ. ٹھیک. کتنی بھی شدید تکلیف ہے, درد و کرب ہے, آپ اس میں آؤ گے, میرا اللہ پہ یقین ہے, میرا کوئی دعویٰ نہیں ہے, لیکن میرے پاس ہنستے مسکراتے جاؤ. بے شک. میں نے جو دین اسلام سیکھا ہے, یہ روحانی علم سیکھا ہے جو ہمارا وراثت میں ہمیں ملا ہوا ہے. اس میں یہی ہے کہ انسان کوشش کرتا ہے, شفا اختیار اللہ کے بے پاس شک ہے. اس کے اختیار. چاہے روزی رزق, شادی بیاہ, غم خوشی, یہ دنیا کا ہر معاملہ اختیار تو اللہ کے پاس ہے. بالکل ایسا ہی. آپ کے میرے پاس دعا کے علاوہ کوئی اختیار نہیں ہے. بالکل. ہم دعا کر سکتے ہیں, ہر شخص کا بھی یہی ہے, وہ بالکل. دعا کر سکتا ہے, لیکن رب شفا دیتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, یہ اس کا اختیار ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. اچھا جی, اب کچھ رمضان کے حوالے سے کچھ سوالات تھے, میں نے چاہا جی کہ اس کے اوپر بات کر لی جائے کہ رمضان میں کیا روٹین رکھی جائے گی. پہلے تو میں چاہوں گا ذرا اپنی ٹائمنگ کے حوالے سے بتائیے, اور پھر یہ کہ روزے کے حوالے سے جو معاملات ہیں خاص طور بہت پہ اچھی جو بات کی یاسر, chronic یہ diseases میں انسان ہیں. کی جی بقا سلامتی اس میں جی، جاتی. جی. بہت پیاری بات کی آپ نے. سب سے پہلے تو یہ کہ میرے روز کی روٹین رمضان سے پہلے تک تو یہ ہے کہ صبح 11 سے رات 8 کا روزانہ, اتوار صبح 10 سے دوپہر 2 کا ٹائم ہوتا ہے. بالکل. لیکن رمضان میں پورا مہینہ ایک ہی ٹائم رہے گا, 2 بجے سے لے کے 4 بجے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن صبح کوشش ہماری ہوگی 12 بجے تک ہم کھول دیں, لیکن 2 سے 4 کا ٹائم ہے. اس ٹائم میں جتنے بھی لوگ آئیں گے, اگر 200 لوگ بھی ہوں گے نا تو ان کو فارغ کر کے میں تب جاؤں گا. بالکل ٹھیک. لیکن اگر کوئی بعد میں آئے گا تو ان کو دروازہ بند ملے گا. بالکل ٹھیک. کہ یہ ٹائم ایسے کہ رمضان میں میری تعلیم, میری پڑھائی بہت زیادہ ہوتی ہے. جی پورے سال کی نسبت 80% زیادہ میری پڑھائی ہوتی ہے. جی بالکل. تو مجھے زیادہ توجہ عبادت بھی دینی ہوتی ہے. عبادت میں ویسے بھی کرتا ہوں الحمدللہ, وظائف ہر نماز کے بعد وظائف ہوتے ہیں, لیکن رمضان کا معاملہ الگ ہوتا ہے. جی اس میں تو بہت طویل وقت کے لیے کرنا پڑتا ہے, بہت طویل وقت کے لیے کرنا پڑتا ہے. تو رمضان میں 2 گھنٹے کا ٹائم رکھا, ہمیشہ سے 2 گھنٹے رہا. پہلے تو کا ٹائم الگ تھا, لیکن اب ہم نے ایک ہی ٹائم کر دیا. جی دوپہر 2 سے 4 کا ٹائم ہے. روزانہ کا ٹائم رمضان المبارک میں 2 سے 4 کا ٹائم ہوگا. رمضان سے پہلے بھی وہی پرانا ٹائم ہوگا, رمضان کے بعد بھی پرانا ٹائم ہوگا. صبح 11 سے لے کے رات 8 روزانہ کا, اتوار صبح 10 سے 2 کا. لیکن رمضان میں صرف 2 گھنٹے, 2 سے 4. 2 سے 4 کا. اب دوسرا سوال آپ کا ہے کہ رمضان میں ہم صحت مند کیسے رہ سکتے ہیں. اللہ کا حکم ہے کہ ہر چیز کی زکوٰۃ ہے, اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے. یہ اللہ کا حکم. بے شک. رمضان جو ہمیں 1 مہینہ ملتا ہے, ہمارا یہ نظام بحال کرنے کے لیے ملتا ہے. بالکل. پورے رمضان میں ہمارا جسم, ہماری باڈی ہر چیز کو ریپیئر کر دیتی ہے 1 سال کے لیے. بالکل ٹھیک. آپ بہترین اگر تم نے زندگی گزارنی ہے کہ روزے کے ٹائم میں آپ ٹھنڈا پانی کبھی نہ پیو, نیم گرم پانی پیو. ٹھیک ہے. چاہے وہ شربتی شکل میں پیو یا سادے پانی شکل میں پیو. سادہ نیم گرم پانی پیو, اور افطاری کے بعد 1 گلاس پانی پیو. اس طرح مت پیو. اس کے بعد 24 تھوڑا تھوڑا کھانا کھانے کے بعد نماز پڑھ لو. مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد آرام سے اپنا کھانا کھا لو. تلی چیزوں سے کوشش کرو کہ جتنا کم سے کم کھا سکو, نہ کھاؤ تو زیادہ بہتر ہے. اور کھجور ضرور استعمال کرو. کھجور اور بھنے ہوئے چنے, یہ 2 چیزیں لازمی استعمال کرو, یہ آپ کو بہت فائدہ کریں گی. آپ جو ہے نا مغرب نماز کے بعد آپ کھانا کھا لیتے ہیں, کھانا اتنا کھائیں جتنا تمہارے پیٹ میں کافی گنجائش باقی ہو. پھر عشاء کی نماز پڑھو, تراویح پڑھو, پھر آ کے اپنی عبادت کرو, سو جاؤ. اس روٹین کو صبح ناشتے میں کیا کرو, ناشتے میں آپ ناشتہ اچھا کر لو. جی.
नाश्ता कमज़ोर ना करो। ठीक है। बेशक आप मगरिब बाद खाना कम खा लो, लेकिन सुबह नाश्ता जो है ना वो कमज़ोर ना करो। ठीक है। ख़ास तौर पर शुगर के मरीज़ की बात करूँ जो रोज़ा रखते हैं, वो नाश्ता सुबह को पायदार नाश्ता करें, ताकि वो जितना भी 12 घंटे 14 घंटे का टाइम है उसको उनको कमज़ोरी ना आए, चक्कर ना आए जी। और उनके जिस्म में कोई किसी किस्म की ख़राबी ना पैदा हो। मगरिब टाइम आता वही नीम गर्म पानी से क्या नाम है, पहले खजूर खा ली, नीम गर्म पानी पिया, पानी पीने के बाद जो भी आपने घर में छोटी मोटी चीज़ें आपने तैयार की हैं हल्की फुल्की वो खा लें और ज़िंदगी आराम से गुजारें। आप जो अफ्तारी करते हैं जो उस पर खाने में टूट पड़ते हैं, अल-अमान अल-हफीज़, उल्टी मोशन शुरू होते हैं, किसी का हशर ख़राब, फिर रोज़े भी छूट जाते हैं, फिर इस्ताली पहुँचते हैं, फिर ड्रिपें लगी होती हैं, उल्टी मोशन शुरू होते हैं, बदबू आ रही होती है, सारे मोहल्ले वाले परेशान होते हैं, यार क्या अंजाम है। ये सब चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं, जान छूट सकती है, लेकिन क्या आप सादगी में आ जाओ। ठीक है। आप नीम गर्म पानी से पहले आपने खजूर खा ली, नीम गर्म पानी एक गिलास पी लिया, जो भी अफ्तारी में आपने चीज़ें बनाई हैं वो इस्तेमाल कर लें। इस्तेमाल करने के बाद नमाज़ पढ़ें, नमाज़ पढ़ने के बाद हल्का सा खाना खाएं, हल्का खाना भारी न खाएं अफ्तारी के बाद। ठीक है। उसके बाद अपनी इबादत करें। ज़्यादा मुसलमान बहुत ज़्यादा तवज्जो इबादत पे रखे, खाने पे ना रखे, लेकिन हमारी मजबूरी है कि रमज़ान में हम खाने में तवज्जो ज़्यादा करते हैं, इबादत पे कम करते हैं, इतना खाते हैं कि फिर वो नमाज़ पढ़ने में नहीं आते। बिल्कुल ठीक है। और वो बोलते हैं नींद आ गई सो गए। ऐसा ही उससे बचने की कोशिश की जाए। जी बिल्कुल। अब ये आखिरी हमारा एक मरहला है जिसमें एक छोटी सी दुआ जो है वो की जाएगी, और इसके बारे में मैं चाहूँगा ज़रा आप बता दीजिए ताकि फिर इसका बाकायदा आगाज़ किया जाए। जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जितने लोग बीमार हैं, जहाँ भी तकलीफ़ है, सर से लेके पाँव टांगे जहाँ भी तकलीफ़ है वहाँ पर हाथ रखें। हाथ रखने के बाद क्या नाम है, जो मैं पढ़ूँ मैं सर आमीन बोलते रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला तकलीफ़ बीमारियाँ जिन जातों मुश्किल परेशानी ख़त्म हो जाएँ, शिफा मिले, मुकम्मल शिफा मिले, पाकिस्तान और इस्लाम सारी कायनात पे गालिब हो जाए, सारी कायनात हर इंसान आलमों इस्लाम पाकिस्तान ताबे जादू करने कराने वाले मर जाएँ, उनके दिल में फट जिनमें जादू को शिफा मिले, मुकम्मल शिफा मिले। आमीन सुम्मा आमीन या रहमतुल आलमीन। अल्लाह ताला तकलीफ बीमारियाँ जिन जादू परेशानियाँ सब ख़त्म हो जाएँ, सब कुछ शिफा मिले, मुकम्मल शिफा मिले। फर्श आज तक तमाम मुल्कों को शिफा मिले, पाकिस्तान की ज़ारी बातें अंदरूनी बड़ी दुश्मन ख़त्म हो, शर फसाद ख़त्म हो, पाकिस्तान दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन जाए। आमीन सुम्मा आमीन या रहमतुल आलमीन। छोड़ दोबारा पकड़ो, छोड़ दोबारा पकड़ो, छोड़ दोबारा पकड़ो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। छोड़ दोबारा पकड़ो, ये प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा। यही चीज़ हमारे एडीएम नेचर्स हर पे जो है चैनल है उस पर मौजूद है। आप दिन में रात में 24 घंटे जब कुछ तकलीफ होती है वहाँ पर आ रखे, पेट पे घुटने, टांगे, कूले, अरकोनसा, गठिए का मर्ज कोई भी है, वो इसको बार बार लगाएं, उनको शिफा मिलती रहेगी। बिल्कुल ठीक है। ताजी साहब मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, आपने अपना कीमती वक्त दिया, प्रोग्राम में शामिल रहे और लोगों के सवालों के जवाब भी दिए। प्रोग्राम का वक्त अब यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। कल इंशाल्लाह इसी प्रोग्राम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। मोहम्मद यासिर को और हमारी टीम को दें इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।